لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انشاءاللہ تعالی رب العالمین کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت العزہ، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے العزیز اور الاعز، اس سے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے. پچھلی نشست میں العزیز العزہ لغت کی جہت سے اس کا کیا معنی ہے، احمد بن فارس رحمہ اللہ نے اس کے جو معانی بتائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. اور العزیز سے متعلق جو دلائل ہیں قرآن مجید کی آیات اور کچھ احادیث مبارکہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت العزہ سے متعلق 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اور آنے والی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو عظیم نام ہے العزیز، اس کا ہماری زندگی پر کیسے اثر ہو، اس نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور تعبد کیسے ہو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں. آج کی نشست میں جو 3 باتیں پیش کرنی ہیں اس نام سے متعلق، پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ درس میں میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے العزہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے نام ہے العزیز، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے اس کا دائرہ وسیع ہے. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اس سے اللہ کی صفت بنتی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہیں، یعنی کہ صرف اعلام ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات بھی ہیں، اوصاف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وعلیکم السلام. لیکن جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے کتاب و سنت سے ثابت شدہ، اس سے اللہ کا نام بھی بنا لیں گے، ایسا نہیں. تو العزیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، ایک نام جس سے متعلق ہم نے متعدد آیات پڑھ کر کے آپ کو سنائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الاعز. کیا نام ہے؟ الاعز. کیا یہ واقعتاً اللہ رب العالمین کا نام ہے العزیز، جس طرح سے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ کیا الاعز بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے ثابت شدہ کتاب و سنت سے؟ تو اس سلسلے میں ایک ہمیں دعا ملتی ہے جو صحابی رسول سے منقول ہے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی جو المصنف ہے، میں کسی بنیاد پر نہیں لا پایا اس کو کسی وجہ سے، ہمارے پاس جو ہے وہ 25 جلدوں والا جو نسخہ ہے شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ کی تحقیق سے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کتاب الحج، مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب الحج، اس میں امام ابی شیبہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ما یقول الرجل فی المسعی، صفا مروہ کے درمیان بطن الوادی میں جو سعی ہوتی ہے نا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حاجر علیہ السلام پانی کے تلاش میں پہاڑ پر چڑھی نا، وہ شیرخوار بچہ نیچے ہے، ادھر صفا کی پہاڑی ہے اور ادھر مروہ کی پہاڑی ہے. پہاڑ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری عمارت ہے اس طرح سے ہوتا ہے کیا؟ نیچے اس کا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے نا، تو وہ پہاڑ پر جیسے اس کا آخری حصے پر اترتی، وہاں تک تو نہیں دوڑتی تھی وہ. اس کے بعد جو ایک راستہ ہوتا تھا 2 پہاڑوں کے درمیان، یہاں سے وہاں، بطن الوادی اس کا نام، اسم با مسمى. پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھائی تک کے لیے جو مطلب جگہ ہوتی تھی وہاں پر وہ دوڑ لگاتی تھی، پہاڑ پر نہیں. تو شرعی نقطہ نظر سے ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والے کو اسی حصے میں دوڑ لگانا ہوتا ہے، صحیح ہلکی پھلکی دوڑ، اسی کو بطن الوادی کہتے ہیں.
آج تو صفا کی اور مروہ کی پہاڑی کا بڑا حصہ جو ہے مطلب کاٹ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دائرہ بہت طویل ہو گیا ہے، لیکن دوڑ لگانے کا جو حصہ ہے جس پر ایک ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے وہ تو مختصر ہے، اسی کو بطن الوادی کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں پہاڑوں کا حصہ وہاں آ کر کے جڑا ہوا تھا، وہیں سے لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ما یقول الرجل فی المسعی، صفا مروہ کے درمیان کی جو سعی ہوتی ہے وہ حصہ جہاں ایک جو دوڑ وغیرہ جو لگاتے ہیں نا، یا پورا حصہ کل کا کل حصہ، اس میں جو پڑھی جانے والی دعا سے متعلق آپ نے ایک باب قائم کیا، لیکن آپ نے اس باب کے تحت جو روایات لائی ہیں وہ موقوف روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی حدیث نہیں ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی ہو ایسا نہیں ہے۔ ایک تابعی ہے، کبار تابعین میں سے بلکہ مخضرم ہے، علمی دنیا میں وہ اپنی کنیت سے مشہور ہے، ابو وائل، شقیق نام تھا ان کا، شقیق ابن سلمہ، شفیق نہیں، شقیق ابن سلمہ، ابو وائل اپنی کنیت سے مشہور ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کان عبداللہ اذا سعى فی بطن الوادی، جب آپ بطن الوادی میں جب آپ سعی کرتے تو اب کیا دعا پڑھتے آپ؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر ورحم، کیا دعا کرتے تھے؟ رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ جب یہ دعا انہوں نے پڑھی، جس سند سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے یا جو اثر ملتا ہے، اس پر محققی کتاب شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ نے اس پر صحیح کا حکم لگائے۔ یہی دعا عبداللہ بن عمر سے بھی ہم کو ملتی ہے، مصنف ابن شیبہ میں 2 روایات بعد، اس پر آپ نے ضعیف کا حکم لگایا ہے، اور ضعف کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ روایت منقطع ہے، اس لیے کہ ابو اسحاق السبیعی جو صغار تابعین میں سے ہیں، کہا کہ ان میں اور جو ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے درمیان انقطاع ہے، لیکن یہ عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے یہ دعا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب جس کا بھی میں حوالہ دوں گا ابھی، اس میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود دونوں سے یہ دعا ثابت ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ بات واضح ہو گئی، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے اس روایت سے نہیں ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود پڑھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر پڑھا کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے میں کیا یہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہوگی یہ دعا؟ تو اس سلسلے میں شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ، جنہوں نے صفات باری تعالیٰ سے متعلق کتاب لکھی ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے صفت العزہ سے متعلق اس بات کو بیان کیا، کہا کہ وَهَذَا مِمَّا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کہا کہ الاعز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے کہ صحابی رسول کا یہ کہنا رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، انت الاعز، اللہ رب العالمین کو یہ کہنا کہ تو الاعز ہے، صحابی اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ رائے کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی، اپنے تئیں نہیں کہیں گے صحابہ اس طرح کی بات غیبیات سے متعلق۔ جنت جہنم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جن اور شیاطین یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور بھی بہت سارے آسمان اور زمین کے اندر کیا کچھ ہے، سب غیبی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کے، جو ہماری مطلب نظروں سے اللہ نے مخفی رکھے ہیں۔ ایسے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کی مخلوقات سے متعلق جو پردے غیب میں ہیں اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، تکلف نہیں کرتے ہیں صحابہ غیبیات سے متعلق۔ بات واضح ہو رہی؟ رب ذوالجلال سے متعلق کیسے گفتگو کریں گے صحابہ، جو کہ غیبی چیز ہے؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نام اپنے اوصاف نہیں بتائیں بندوں کو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ہم تک کیسے پہنچیں گے؟ صحابہ تو مخلوقات سے متعلق گفتگو نہیں کرتے ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق گفتگو کریں گے. تو یہ مقصود تھا ان کو کہ ہذا مما لا یقال بالرأی، کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ کہنا کہ انت الاعز، انت العزیز، انت الاعز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے الاعز، جس طرح سے الکریم اللہ کا نام ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کے بعد کا مطلب جس نام سے متعلق گفتگو ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی صفت الکرم سے متعلق انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الکریم، اور الاکرم بھی اللہ کا نام ہے. ہمارے معاشرے میں عبد الکریم نام رکھتے ہیں، عبد الاکرم نام نہیں رکھتے. الاکرم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن الاعز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. صحابی رسول کا یہ کہنا کہ انت الاعز الاکرم، الاعز اپنے تئیں کیسے کہہ سکتے صحابی اپنی طرف سے؟ یہ اور بات ہے کہ آپ نے نسبت نہیں دی، آپ نے وہاں کسی کو حدیث بیان کرنا مقصود نہیں تھا عبداللہ بن مسعود کو کہ اللہ کے رسول کو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا، کسی کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا نا. آپ نے بس دعا پڑھی اور آپ کے تلمیذ نے سنا اور اس کو روایت بیان کر دی. تو اس اعتبار سے الاعز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کلام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ جو کتاب ہے مناسک الحج والعمرہ شیخ البانی کی رحمہ اللہ، اس کتاب پر گویا کہ شرح ہے، یہ شرح مناسک الحج والعمرہ للالبانی بصحیح الخبر والاثر والنظر. یہ دکتر فخر الدین صاحب نے اس پر شرح لکھی ہے، اور آپ نے مطلب امور حج سے متعلق تربیتی پہلو پر بھی کام کیا، فقہی مسائل اور نوازل پر بھی آپ نے کام کیا. اب دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ کا میں آپ کو کلام پڑھ کر کے سناتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے یعنی جو صفا مروہ کے درمیان کی جو دعائیں ہیں، اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صفا کی پہاڑی پر چڑھنے، مروہ پہاڑی پر چڑھنے جو تسبیحات، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل جو کلمات ہیں جو ثابت شدہ ہیں، کہا کہ وہ پڑھنا ہے. اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے کیا دعائیں پڑھنا چاہیے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب ہم طواف کرتے ہیں نا خانہ کعبہ کا، کعبۃ اللہ کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خاص دعا تو ثابت نہیں ہے. مخصوص مقامات پر، مخصوص مقام پر ربنا آتنا فی الدنیا والی جو ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص اللہ کی طرف سے دعا ثابت نہیں ہے. تو کتاب و سنت سے ثابت کسی بھی دعا کو کر سکتا ہے ایک مسلمان. کہا کہ بعین ہی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بھی کسی بھی طرح کی دعا کو وہ پڑھ سکتا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، یا صحابہ سے جو دعائیں منقول ہیں، یا تابعین سے، سلف سے جو دعائیں منقول ہیں. تو اس تناظر میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا بات کہی، دیکھیں ذرا، بڑی اہم بات ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا وَمَا قِيلَ فِي الطَّوَافِ مِن مَشْرُوعِيَّةِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ مُطْلَقًا يُقَالُ هُنَا. یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے جو دعائیں ثابت شدہ ہیں وہ دعا ثابت شدہ ہیں، ایک ہو کہ ایک سے زائد ہو، لیکن مطلق طور پر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں نا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صفا مروہ کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ بھی اس میں توسع ہے، وسعت ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اور آگے آپ نے یہ بھی کہا کہ والذکر، یہ دیکھیں قابل غور بات، والذکر الذی ثبت عن ابن مسعود وابن عمر یضاف کمثال الی ما سبق تأصیلہ من مشروعیت الدعاء بما ثبت عن الصحابہ فی المواضع التي اطلقها الشارع. شریعت نے جن مقامات پر دعا کرنے کی ترغیب تو دلائی ہے لیکن خاص دعا نہیں سکھائی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کی بات کہی نہیں کہی، لیکن مخصوص دعائیں سکھائی گئیں کیا؟ نہیں نا. تو شریعت نے جہاں دعا کی ترغیب دلائی ہے اور اس پر شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے، مخصوص دعائیں نہیں سکھائی ہیں، ایسے میں کتاب و سنت سے منقول دعائیں یا صحابہ سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں، کہا کہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں دو شرطیں لگائیں. آپ نے کہا کہ دون اعتقاد استحبابها بخصوصها، دون اعتقاد استحبابها بخصوصها، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک دعا منقول ہو، مثلا اذان کے بعد کی دعا،
مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے جو دعا ہے، یہ اللہ کے طرف سے ثابت دعا ہے نا، گویا کہ ایک مستحب عمل ہے، پڑھیں گے تو اجر ملے گا اس پر۔ کہا کہ صحابی سے منقول ہونے والی دعا کو مستحب، اس کو عبادت کا وہ درجہ دینا جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں ان دعاؤں کا اہتمام، کہا کہ یہ اعتقاد درست نہیں ہے۔ اور آپ نے بطور مثال پیش کی عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے ملنے والی اس روایت کو، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم۔ اور دوسری بات آپ نے پیش کی اب التزامها دون غیرها، کوئی شخص صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے بس اسی دعا کا اہتمام کر رہا ہے، گویا کہ نبی نے سکھائی ہے۔ جس طرح سے نبی سے منقول کسی مقام پر کسی وقت پر پڑھی جانے والی دعا ہے، اس کا اہتمام بھی تو ہوتا ہے نا، نبی نے پڑھی ہے نا دعا، نبی نے پڑھی ہے، اور نبی نے پڑھی ہو، نبی نے سکھائی ہو، کسی مقام کو خاص کر کے، کسی جگہ کو خاص کر کے، کسی وقت کو خاص کر کے، اس پر اہتمام درست ہے، مناسب ہے۔ اگر واجب عمل ہو تو مطلب لازمی طور پر کرنا ہے، استحباب ہو، اس کا درجہ مستحب ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس کا اہتمام ہے اس درجے کا۔ لیکن صحابہ سے ملنے والی دعاؤں کا اہتمام اس حد تک کہ اسی کا اہتمام کسی اور دعا کا نہیں، گویا کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا جو کہ شریعت نے واجب نہیں کی۔ یہ مقصود شیخ البانی کو رحمہ اللہ، گویا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے کلام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے ملنے والی جو دعا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، گویا کہ یہ مقصود ہے کہ یہ ان صحابہ سے منقول دعائیں ہیں، یہ نہ یہ کہ صرف سندن موقوف ہے بلکہ یہ صحابی ہی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر سے اور بھی دعائیں ملتی ہیں ہم کو، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے جو آپ نے دعائیں کی، اور بھی دعائیں ملتی ہیں۔ تو لیکن شیخ سقاف حفظہ اللہ نے جو خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ انت الاعز، یہ کہنا، اللہ رب العالمین کا ایک نام جو ہے ذکر کرنا، یہ جو ہے چونکہ قرآن مجید میں اللہ کا نام نہیں ہے، الاعز ثابت نہیں، نہ احادیث میں اللہ رب العالمین کا نام الاعز ہے واللہ عالم ہماری معلومات کے اعتبار سے، نہ اس کا کہیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے تلاش بسیار کے بعد، اس دعا میں ملتا ہے۔ اور صحابی نے کیسے کہا اللہ کو الاعز؟ تو کہا کہ یہ رائے کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جائے گی، تکلف نہیں کیا جائے گا، اسے نص کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی نام جو ہے ذکر کیا جائے گا، اس تناظر اللہ عالم۔ اور ذاتی طور پر جو ہے ہمیں اس پر اطمینان ہے، اس وجہ سے میں نے یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ایک بات ہو گیا آج کی اس نشست میں۔ آج کی اس نشست میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں العزہ، اس کا جو تفسیری معنی ہم نے بتایا نا، اس کے اندر بنیادی طور پر 3 معانی آتے ہیں۔ کتنے معنی؟ ایک ہے جسے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے العزیز، اس سے جو صفت ہے اللہ رب العالمین کے العزہ، اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک ہے عزت القدرہ، ایک ہے عزت الامتناع، اور ایک اور ہے عزت الغلبہ۔ یعنی یہ تینوں معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ العزیز تو اس میں داخل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہر طرح کی قوت، جسے عزت القدرہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے القوی، اب تک ہم نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المتین، اس پر ہم نے تفصیلی طور پر گفتگو کی دو حصوں میں الحمدللہ۔ تو المتین، القوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ جو اسماء حسنہ ہیں یہ اللہ رب العالمین کی قوت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی یہ طاقت ہے، ہر طرح کی طاقت۔ آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے کیسے طاقت دی ہے۔ انسان سمندر میں جو ہے مطلب راستے بناتا ہے، برج بناتا ہے، کشتیاں بنا رہا ہے، ہوائی جہاز بنایا ہے۔ ہوائی جہاز کی اڑان دیکھو آپ، کشتیوں کو دیکھو آپ، بڑی سی بڑی کشتی بھی، چھوٹی سی چھوٹی کشتی بھی، کتنی قوت عطا کی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو، کتنی طاقت عطا کی ہے۔ اب جانوروں کو دیکھو آپ، سبحان اللہ، ہاتھی اور اونٹ جیسے اور بھی جیسے 50 جانور ہیں جو بڑے بڑے جانور ہیں، جسامت کے اعتبار سے اتنے قوی ہوتے ہیں، جسامت کے اعتبار سے بھی، اور دیگر ان کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین نے کیسے بنائے ہیں ان کو، اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عزت القدرہ۔ ایک انسان کو اللہ کتنی قوت دیتے ہیں، کتنی صلاحیتیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں رب العالمین، اس کی نگاہ دیکھو کیسی ہے، اس کی سماعت دیکھو،
اس کی بول چال دیکھو، اس کا چلنا پھرنا دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو. اتنی لمبی زندگی گزارتا ہے، 60 سال کا پل 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 کی اس کی غذا دیکھو آپ. کتنی طاقت ہے اللہ کو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ جو اللہ رب العالمین العزیز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اتنی قوت دیتے ہیں کہ وہ شادی کرتا ہے، ایک بیوی کو سنبھالتا ہے، بیوی کے 50 مسائل، اس کی طاقت اللہ ایک عورت کو طاقت دیتا ہے، اولاد سے نوازتے ہیں، ان کے اخراجات سب فراہم کرتے ہیں رب العالمین. کون دے رہے طاقت بتائیے آپ؟ یعنی کروڑوں گھر ہیں دنیا کے اندر، کروڑوں کی تعداد میں باپ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مائیں ہیں، سب اپنے گھر چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. کس نے طاقت دی ہے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کی عزت القدرہ ہے. اس انسان کو، جو جانور کو، کسی کو بھی جو طاقت ملی ہے فی نفسی ہی نہیں. کیا آپ بتائیے کہ جس پل ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، 1 منٹ کے بعد کون زندہ رہیں گے ہمیں سے کسی کو پتہ ہے؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری اپنی ذاتی قوت کہاں ہے. بتائیے کیا ہے ہماری طاقت، کیا ہے ہماری قدرت؟ کسی کے بارے میں نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عزت القدرہ ہے، ایک ہے عزت الامتناع. عزت الامتناع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سب پر ہے. کون ہے؟ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی ذات ہے کہاں. ہم کو بتایا گیا اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، بس ہم کو خبر ملی ہے کتاب و سنت سے، ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن کیا وہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کسی نے عرش کو دیکھا ہے کسی میں قوت انسان میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظم ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز سے بے نیاز ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو کیا انسان کوئی پہنچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کا احاطہ کر سکتا ہے اتنی بڑی مخلوق کو؟ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. عزت الامتناع. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرعون کی حیثیت بتایا. فرعون کی حکومت کتنی تھی؟ بس مصر پر. مصر بولتے ہیں نا، وہ ایک کنویں کا جو مینڈک بولتے ہیں نا، یہ ایک مزاحیہ بات نہیں. میں شریعت کی گفتگو کر رہا ہوں، میں اللہ کا دین سمجھا رہا ہوں نا، میں پوری سنجیدگی سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے نا، بالکل فرعون کی سوچ ویسی. فرعون جس دور میں تھا شاید اس نے پوری دنیا کا نقشہ نہیں دیکھ سکتا تھا، شاید وہ آسان نہیں تھا اس کے لیے. آج ہم پوری دنیا کا نقشہ دیکھ رہے ہیں تو مصر اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اور آج کا جو جغرافیہ اعتبار سے مصر پتہ نہیں اس کی کتنی حکومت رہی اس کی. یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا تھا ونادى فرعون فی قومی. فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا الیس لی ملک مصر، کیا مصر میرا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ نہریں، یہ باغات، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، یہ کہہ کر کے بے وقوف بنایا اس نے اپنی قوم کو. مصر کتنا بڑا ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ فرعون کو اتنا نشہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا، جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ غافر میں کہا، سورہ مومن میں، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسی وانی لاظنہ کاذبا کذلک زجر لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بڑی عمارت بناؤ، ایک قطب مینار کی طرح یا برج خلیفہ کی طرح. کہا کہ ایسا کچھ بناؤ میرے لیے. کیوں؟ تاکہ میں اس سبب کو اختیار کر کے میں وہاں تک پہنچوں جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے، تو آپ کا عقیدہ یہی تھا کہ جو ہے اللہ رب العالمین عرش سے مستوی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا یہی نا عقیدہ تھا جو آج عام اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے، یہی تو انبیاء کا اور صحابہ کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو فرعون کو بھی موسیٰ نے یہی کہا تھا علیہ السلام. تو فرعون نے کہا کہ فاطلع الی الہ موسیٰ، میں ذرا جا کے دیکھ کے آتا ہوں کہ ہے کہاں موسیٰ کا رب. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. وانی لاظنہ کاذبا، موسیٰ کے بارے میں علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک زجر لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل. بس اسی زعم میں تھا وہ، اسی نشے میں تھا وہ کہ میرے پاس کیا ہے، بہت کچھ ہے، اور میں ہے کہاں معبود. میں نے مطلب کوئی بڑی عمارت بنا کے ذرا دکھاؤ، میں چڑھ کے دیکھو ہے کہاں. مطلب ہے کہ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسی چیز.
اور سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہو تو اللہ تعالیٰ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. اللہ نے کہا کہ بھائی تم کیا عمارت بناؤ گے, کہاں تک پہنچو گے تم عمارت بنا کر کے؟ آج کے ماڈرن دور میں عمارت کہاں تک پہنچی ذرا دیکھیے آپ. ہوائی جہاز کہاں تک اڑان ہوتی ذرا دیکھ لیجیے آپ. کہاں ہے آسمان؟ رب تک جانے کی بات کرتے ہیں. کہا کہ عزت الامتناع, اللہ تعالیٰ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے کہ رب کو احاطہ کوئی کر لے. معلوم کوئی کیا کہ رب کا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ عزیز ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں کہا یا معشر الجن والانس, آپ مجھے بتائیے ہے دنیا میں کوئی اتنا سپر پاور جو اتنی بڑی بات کہے کہ پورے انسانوں سے اور پورے جنوں سے کہے کہ ہے کوئی ایسا, کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھائی کیونکہ وہ انسان ہے, اس کو اس کے اوقات معلوم ہے کہ 4 لوگ مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں کرسی پہ. وہ اتنی بڑی بات کرے گا, اتنا بڑا دعویٰ کرے گا. وہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ یا معاشر الجن والانس, اتنا ہے نشہ کسی کو ہے کوئی دنیا میں کوئی ایسا؟ یہ رب کا کلام ہے. اللہ نے کہا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ پورے جنوں سے پورے انسانوں سے کہ تمہاری جو حد ہے اس سے تم آگے نہیں جا سکتے. آسمان اور زمین کے کناروں سے ذرا نکل کے تو دکھاؤ. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. آج تک کسی نے محنت بھی نہیں کی, کوشش بھی نہیں کی, نہیں ہونے والی بات ہے یہ. اللہ اکبر. یہ ہے عزت الامتناع. ایک ہے عزت الغلبہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر ہیں, اور اللہ رب العالمین کا فرمان, اللہ کا حکم, اللہ کا قانون, اللہ کے فیصلے, اللہ کے ارادے سے اعتبار سے اللہ ہی غالب ہے. اللہ کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ نہیں, اللہ کے حکم پر کسی کا حکم نہیں. یہ اٹل ہے. یہ کتنا ہی بدماش, کتنا ہی مطلب گیا گزرا کافر کیوں نہ ہو, اس کے دل میں چبھنے والی بات ہے یہ کہ بھی یہ انسان کے اوقات ہے. جو چلے گا وہ رب کا چلے گا, ایسا ہے معاملہ. عزا کے معنی گویا کہ غلبہ, قہرہ کے معنی میں, جسے قرآن مجید میں ہے نہیں. ایک بھائی نے ایک بھائی کے بارے میں کہا, داؤد علیہ السلام کے بارے میں سورۃ صاد میں, ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. کیا مطلب؟ ایک قہرانی غلبانی. یہ ایک دو باتیں رہی ہمارے درس سے متعلق. ایک تیسری بات بطور فائدہ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الایمان والنذور, کتاب الایمان نہیں بلکہ کتاب الایمان والنذور, یمین کی جمع کتاب الایمان والنذور, اس کا جو 12واں باب ہے امام بخاری نے باب قائم کیا باب الحلف بعزت اللہ وصفاتہ وکلامہ. اور اس میں کچھ آپ نے معلق روایت لائے ہیں اور کچھ ایک حدیث لائے ہیں, حدیث انس, جسے ہم نے گزشتہ درس میں پڑھ کر کے سنا دیا الحمدللہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت العزہ کو ثابت کی ہیں. صرف صفت العزہ کو نہیں بلکہ کہا باب الحلف بعزت اللہ وصفاتہ وکلامہ. بالذات چونکہ وہ لفظ موجود ہے نصاً تو آپ نے العزہ کا لفظ استعمال کیا باب میں جو آثار لے کر کے آئے. اور ایک اور باب امام بخاری نے قائم کیا کتاب التوحید میں, صحیح بخاری کی 7واں باب, باب قول اللہ عز وجل وهو العزیز الحکیم, جو سورہ ابراہیم کے بالکل آغاز میں ہے, وهو العزیز الحکیم. اور سورۃ الصافات کی بالکل آخری سے پہلی والی آیت کریمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون, آخری کے 2 آیتیں پہلے سے پہلے والی آیت. اور اسی طرح سے سورۃ المنافقون کی آیت کا ایک حصہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا کہ العزہ یا اللہ رب العالمین کی صفت ہے. دراصل مقصود کیا امام بخاری کو رحمہ اللہ, امام بخاری کو مقصود کیا ہے, اس سلسلے میں میں آپ کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کلام پڑھ کر کے سناتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری پر شرح لکھی فتح الباری, دار الطیبہ کا جو نسخہ ہے وہ اس کے عیب بھی ہے الحمدللہ, پی ڈی ایف میں بھی ہے وہ, تو میں نے اسکرین شاٹ لیا تاکہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. کتاب لانا آسان نہیں تھا میرے لیے. تو جلد نمبر 17 جو آخری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 324. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا والذی یظہر ان مراد البخاری بالترجمہ اثبات العزت للہ ردا علی من قال انه العزیز بلا عزہ کما قالوا العلیم بلا علم. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھلے ہی امام بخاری رحمہ اللہ کی
تائید میں، امام بخاری رحمہ اللہ کی نمائندگی میں بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. صحیح بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر جو ہے مطلب یعنی صفات کے باب میں کچھ مقامات پر حافظ رحمہ اللہ سے چوک ہوئی ہے. عفا اللہ عنا وعنہ. اتنی عظیم اور جلیل قدر شخصیت ہیں. لیکن اس بات میں جو بات آپ نے لکھی ہے بالکل درست بات. کیا کہا آپ نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس ترجمہ سے مقصود یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت العزہ کو ثابت کر رہے ہیں اور ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ. دیکھو بھائی، میں نے اس سے پہلے کافی مرتبہ کہا ہے میں نے اس بات کو. ایک شخص ہے، اس کا نام اس کے ماں باپ نے جمیل رکھا. کیا نام رکھا؟ جمیل کے معنی نام ہے نا اس کا، لیکن اس نام سے وہ شخص متصف ہونا ضروری ہے؟ اس کے اندر جمال ہونا ضروری ہے؟ نہیں نا. ایک آدمی کا نام اس کے ماں باپ نے غنی رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ غنی کے معنی بے نیاز کے، مالدار کے. تو کیا اس نام کا اس کی زندگی میں مکمل طور پر اس سے متصف ہو ہما وقت یا کچھ وقت ضروری ہے؟ نام ہے اس کا. غیر مسلمین میں کسی نے کسی کا نام راجہ رکھ دیا مثلا، تو کیا واقعتاً اس کا اثر پڑے گا اس پر؟ میں نے ایک مثال دی معاشرے میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں، سمجھنے کے لیے آسانی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کیا کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے الکریم لیکن بلا کرم؟ نسأل اللہ السلامہ نعوذ باللہ من ذلک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے یعنی الغنی اور صفت غنا سے اللہ متصف نہیں ہے. اللہ رب العالمین العزیز ہے، صفت العزہ سے متصف نہیں ہے. یہ جو نقطہ نظر جن حضرات کا تھا امام بخاری نے ان پر رد کیا. یہ کہنا مقصود ہے امام حافظ بن حجر کو رحمہ اللہ. لیکن اس پر ایک ہلکی سی تعلیق ہے شیخ عبداللہ الغنیمان کی حافظہ اللہ. میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور آپ سنیں. شیخ عبداللہ الغنیمان حافظہ اللہ ریاض میں رہتے ہیں. محمد عالم دین ہے، لگ بھگ 80 سے کچھ زیادہ عمر ہوگی. انہوں نے حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا کلام ہو بہو نقل کیا. کہا قال الحافظ، یہ پہلی جلد ہے اس کا صفحہ نمبر 114، دار العاصمہ کا نسخہ ہے میرے پاس. کہا کہ قال الحافظ والذی یظہر ان مراد البخاری بترجمہ اثبات العزت للہ رادا علی من قال انہ عزیز بلا عزہ کما قالوا العلیم بلا علم. اس بات کو نقل کر کے بڑی پیاری بات کہی شیخ غنیمان نے حفظہ اللہ. آپ نے کہا قلت لا يقصد اثبات العزہ بخصوصها بل مع سائر الصفات كما هو ظاہر. آپ نے کہا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی بات نقل کر کے کہ حافظ کا یہ کہنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت العزہ کو ثابت کر رہے ہیں اور ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین العلیم ہے بلا علم، العزیز ہے بلا عزہ، نعوذ باللہ من ذلک. ان پر رد کیا امام بخاری. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس بات کو رکھ کر کے بطور تعقیب شیخ غنیمان حافظہ اللہ نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت العزہ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. لا يقصد اثبات العزت بخصوصها، صرف اللہ رب العالمین کی صفت العزہ کو ثابت نہیں کرنا مقصود امام بخاری کو. صفت العزہ کے ساتھ جو صفت اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت میں ثابت ہے سارے صفات کو تسلیم کروا رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، سب کو ثابت کر رہے ہیں. تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ کی صفت العزہ ثابت کر رہے ہیں تو سارے مقامات پر بھی یہی بات کہیے، سارے صفات سے متعلق اسی شفافیت سے گفتگو کیجیے. کہا کہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی امام بخاری ثابت کریں، یہ بھی امام بخاری ثابت کریں، ہر جگہ بتائیے. لیکن 10 جگہ پر آپ نے تعویل کی. تو گویا کہ اس پس منظر میں شیخ غنیمان نے کہا کہ لا يقصد اثبات العزت بخصوصها، محض اللہ کی صفت العزہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے. کہا کہ بل مع سائر الصفات كما هو ظاہر. یہ بہت نفیس تعلیق تھی یہ واقعتاً. آج کی نشست کے لیے 3 باتیں انشاءاللہ تعالی. آنے والی نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نام کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا اثر ہونا چاہیے، تعبد کیسے، بندگی کیسے ہونی چاہیے اللہ کی، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اس درس کو اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، خصوصاً ہمارے عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.